بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل نگر ٹیلز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوال جواب کے سیشن میں ایک ملحد لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا، کیا یہ بات بہت ضروری ہے کہ سب لوگ مسلمان ہوں؟ کیا اسلام قبول کرنا بہت ضروری ہے؟ اس سے بہتر یہ نہیں کہ سب لوگ انسانیت پر عمل کریں؟ دنیا کیا ہی خوبصورت ہو جائے اور اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اس لڑکی نے ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جب مسلمان لوگ یاد کرتے ہیں تو اس کے لیے نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دل ہی دل میں کسی اور طریقے سے بھی تو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کی یاد کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا، ہاتھ باندھنا اور رکوع اور سجدہ کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟ ایک مسلمان سے یہ سب کروا کے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ انگریزی زبان میں کیے جانے والے یہ سوال و جواب اور ان کا اردو ترجمہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔ Yes, sister. My name is Fairuz Hasna Karima and I'm an exchange student from Kyunghee University. Actually, I would like to give you some questions, and I'm sorry if you find it really shallow because I'm just like wondering. My first question is, why do you think is it not enough for a human being and for a Muslim specifically to only do good things in life and not harm others and just being good to other creatures? I mean, like, I know a lot of people who follow Al-Quran and then they still do bad things to other people and other God's creatures. And I think that is it better? In my opinion, it's better to like for you to do good things for other God's creatures, but not really like following, or I don't know, it's something like that. And why do you think also is it not enough for us Muslims to only believe in God and keep himself in ourselves? Like, we can praise God and I'm grateful to God, and why can't we just pray in our prayings in ourselves? Like, why does it need to be in form of salat? And also my last point is My like, sister, yes. one question at a time. Okay. If you're asking 4-5 questions, you have to answer. Okay. Sister's already asked 2 questions. اس لڑکی نے اپنے سوال میں کہا، اسلام قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ اچھے انسان ہونے کے لیے صرف انسانیت ہی کیوں نہیں کافی؟ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے بہت سے ایسے مسلمان دیکھے ہیں جو کہ بہت برے کام کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے کام کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے مسلمان دیکھے ہیں جو قرآن کو فالو نہیں کرتے۔ تو میرے حساب سے یہی ٹھیک ہے کہ انسان کو انسانیت اور حسن سلوک کرنا چاہیے، اس سے اسلام قبول کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ Don't judge Islam by looking at the followers. For example, in a school, a very famous school, some students get first class first, some get second class, some get third class, some fail. Can you blame the school for that? no. Some students have to come out first class first, some have to fail. So this is part and parcel. So those who have failed will not get the passing certificate. But they're students of that school, right or wrong? The same way those people who call themselves Muslims and they do wrong things and bad things, they will not get passing certificate. They are bad students of their school. But can you blame the school for that? No, I cannot. In every school there are good students and bad students. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو اس کے سوال کا جواب انتہائی شاندار اور مؤثر طریقے سے دیا۔ انہوں نے کہا، میری بہن، مسلمانوں نے اسلام قرآن سے سیکھنا ہے، تو قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ کسی کے ساتھ کچھ برا کیا جائے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، آپ اس میں سے کوئی بھی ایسی آیت نکال کر دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ انسانوں کو برے کام کرنے چاہیے، یا پھر یہ لکھا ہو کہ انسان انسانیت کے خلاف کوئی عمل کرے۔ نہ ہی قرآن پاک میں ایسا کچھ لکھا ہے اور نہ ہی احادیث میں۔ قرآن پاک نے تو سچ ہی کہا ہے۔ اسلام ہمیں دوسروں کی عزت و احترام کرنا سکھاتا ہے۔ کچھ مسلمان ان باتوں پر پورا عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ سارے کے سارے مسلمان ہی غلط ہیں، اسلام ایک برا مذہب ہے۔ انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے اسے سمجھایا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اسکول میں امتحانات کے دوران کچھ طلبہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرتے ہیں اور کچھ سیکنڈ، کچھ نارملی پاس ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سے طلبہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی باتوں پر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسکول ہی اچھا نہیں۔ اسی طرح اسلام میں بھی جو مسلمان تقوی اختیار کریں گے، اچھے اعمال کریں گے اور قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو دین اسلام کی نظر میں وہی لوگ پاس ہوں گے، جو گناہ کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ So number one is first understanding and realizing who the creator is and thanking him the way he should be thanked. For example, you said, why should we pray the way we pray? Well, now I'm asking the question. The creator created us. He is the best who can tell you how should you pray to him. Today I will say that I want to pray maybe standing on one leg. That's how I want to pray. For example, تو اس لڑکی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ مسلمان 5 وقت نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ ہی کیوں، ایک ہی طرح کی رکعتیں، تشہد، رکوع اور سجود کیوں کیے جائیں؟ so number one is first understanding and realizing who the creator is and thanking him the way he should be thanked. For example, you said, why should we pray the way we pray? Well, now I'm asking the question. The creator created us. He is the best who can tell you how should you pray to him. Today I will say that I want to pray maybe standing on one leg. That's how I want to pray. For example, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے اور ہم انسان خود بھی یہ سب جانتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے اور اس چیز کے بنانے والے کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بنایا ہے اور کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکریہ کس طرح سے ادا کیا جائے اور نماز ایک خاص طریقے سے ہی کیوں پڑھی جائے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم اپنے خالق کا شکریہ اسی طرح کیوں نہ ادا کریں جس طرح کے خالق خود چاہتا ہے۔ in a class, the teacher says that, okay, if you respect me, then you obey my commandment. The student said, no, I respect you, but I don't want to obey you. I want to respect the way I want to respect. Who's right? Because the teacher says, if you obey me, you will be respecting me. So Almighty God, who's the creator, He's prescribed how you should pray. And when we pray, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ ایک ہی مخصوص طریقے سے نماز کیوں؟ آپ خود سوچیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اسی نے کہا ہے میری عبادت کرو، نماز پڑھو، تو لہٰذا وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ آپ خود سوچیں، اگر نماز ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ نہ ہوتا تو ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ جاتا، کوئی وضو کو چھوڑ دیتا، کوئی ٹوپی نہ پہنتا، تو کوئی ٹخنوں سے اونچے پانچے نہ کرتا، اور کوئی اپنی مرضی سے سجدہ چھوڑ دیتا، تو ایسے میں نماز کی کوئی تعریف ہی نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے ہمیں بالکل ویسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے جس کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر اپنے طلباء سے کہے، اگر آپ لوگ میرا احترام کرتے ہیں تو جو میں کہوں وہ سب
طالب علم بھی مانے میری فرما برداری کریں تو اس کے جواب میں طلباء کہیں کہ ہم آپ کا احترام تو بہت کرتے ہیں مگر ہم فرما برداری نہیں کریں گے، یعنی آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو ایسا کرنا ٹیچر کا احترام تو نہ ہوا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو میری عبادت کرو اور نماز ادا کرو، بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ اس نے بتایا ہے۔ And when we pray, we benefit. Because in our prayer, we do the sajda, we put the highest part of the body, the forehead on the lowest part of the ground, and say glory. Thank you for your answer. And I have my last question. Can I? Sure. So, as far as I know, Islam is teaching us about how to do good things in life and also for our afterlife. But according to your previous answers, what I'm wondering about is like, why is it wrong if I do good things to people and also I believe in God and also I do His commands like helping others and also like some other things that it mentioned in Quran, but I just don't understand about the way we should pray, and you mentioned that before, and also like fasting thing and other sunnah things. I just don't really understand about that because I know a little bit the history about why we should fast, but what I don't understand is why we need to like apply that in our lives when we already know like we can like do that once in a life or once in a lifetime, but not in once in a year or something like that. I just don't understand. Sister has a question too. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ نماز پڑھ کر ہم اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جس وقت سجدہ کے لیے ہم سر کو زمین کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس وقت بلڈ کا فلو بھی اسی طرف کو ہوتا ہے، جس سے ہمارے جسم کو بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تو اس لڑکی نے درمیان میں انہیں اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا جس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، مگر میرا ایک اور سوال بھی ہے۔ اس نے اپنے پہلے والے ہی 2 سوال دہرا دیے اور ساتھ میں یہ کہنے لگی کہ سنت پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، یعنی جیسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ویسا ہی عمل کرنا کیوں ضروری ہے، اور ایک خاص مہینے میں روزے رکھنا ہی کیوں ضروری ہے۔ Number 2, why do we do certain things like sunnah? Sunnah means it is the action and the commandments of the last and final messenger Prophet Muhammad, peace be upon him. For example, why should we fast? And why should we fast in that particular month? The reason we fast is because that is one of the pillars of Islam. And the Quran says in Surah Baqarah chapter 2 verse 183 that fasting has been prescribed to you as it was prescribed to people who came before you, so that you may learn self-restraint, so that you may learn taqwa, so that you may learn piety, so that you may attain God consciousness. Why do we fast together? Because we believe in unity. All fast in that month of Ramadan because we believe in unity. When we pray also we pray together. If you pray in unity, then you get more blessings as compared to praying alone. Similarly, fasting means we have to fast for 1 month. So 1 month has been completely prescribed as the month of Ramadan. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا سوال دہرایا کہ ہم سنت پر عمل کیوں کرتے ہیں اور خاص مہینے میں ہی روزے کیوں رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، مثال کے طور پر ایک خاص مہینے میں روزے رکھنے کا حکم، یہ حکم قرآن میں ہے۔ روزہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے آنے والوں پر کیے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مسلمان صرف رمضان میں ہی روزے کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنا اتحاد دکھا سکیں، دنیا کو بتا سکیں کہ ہم مسلمان ایک ہیں، اسی لیے تمام مسلمان جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا اتحاد ثابت ہو اور اس سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں اس لڑکی سے کہا، مجھے یقین ہے آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔
یقیناً اس لڑکی کو اس کے سوالوں کے جواب مل گئے اور اس کے ساتھ بہت سے ایسے لوگوں کو جن کے ذہنوں میں اس طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اس انگلش مناظرے کا اردو میں ترجمہ کرنے کا میرا بھی یہی مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے اس مقصد کو قبول کرے، آمین۔ ناظرین اکرام، آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ ہم اپنے چینل میں اور بھی بہت سی اسلامی ویڈیوز بناتے ہیں جو کہ دیکھنے اور سننے والوں کے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔